أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود پڑھیے محمد وآل محمد. بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ہم سب کو ذکر نبی و آل نبی میں آنے کی، ذکر نبی و آل نبی کا اہتمام کرنے کی اور ذکر نبی و آل نبی آ کر پڑھنے کی، اس ذکر کو کرنے کی اللہ نے ہم سب کو یہ سعادت، یہ توفیق عطا فرمائی. ہم سب اس توفیق الہی پر بارگاہ الہی میں شکر گزار ہیں. ایام سوگواری بنت رسول اکرم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اللہم صلی علی محمد. ایام شہادت حضرت سیدہ ہیں، ایام عزائے حضرت سیدہ ہیں، ایام احیاء فضائل حضرت سیدہ ہیں، ایام احیاء مصائب سیدہ ہیں اور ایام احیاء راہ سیدہ ہیں. یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں ہم سب کے اوپر فریضہ ہے کہ ہم فضائل سیدہ، مصائب سیدہ، تہذیب سیدہ، تمدن سیدہ، مقام سیدہ، سیرت سیدہ اور راہ سیدہ کو زندہ کریں. ایام فاطمیہ گزشتہ شب بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. ایام فاطمیہ آغاز عاشوراں ہے، آغاز قیام حسینی، قیام فاطمی ہے. سید الشہداء نے کربلا کے اندر جو قدم اٹھایا وہ نتیجہ ہے قیام فاطمی کا، قیام حضرت سیدہ کا نتیجہ ہے کربلا. کیونکہ حضرت سیدہ گزشتہ شب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جو ثانوی مسائل ہمارے ذہن کے اندر ہیں، حضرت سیدہ ان ثانوی معاملات کو اپنی نظر میں رکھتی تھیں، مگر ایک بنیادی مسئلے کو
لے کر حضرت سیدہ مسجد نبوی میں آئی ہیں، ایک بنیادی مسئلہ. اور یقیناً جذباتی لوگ، احساساتی لوگ، ایموشنز کے اندر بہنے والے لوگ بیس کو نہیں دیکھتے، بنیاد کو نہیں دیکھتے، وہ ثانوی ایشوز کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. تاریخ انسانی آپ دیکھیں، ثانوی مسائل کے اوپر، ایز اے قوم، ایز اے نیشن. مثلا جسٹ ایگزامپل، ہم ایز اے ملت پاکستان اگر ہم اپنی بات کریں تو آج ہم کن ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں؟ بلکہ میں بلا مغالطہ اگر کہوں تو ہم نان ایشوز کو ایشوز بناتے ہیں، جو ایشوز نہیں ہوتے لیکن ہمیں ان ایشوز کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. کیونکہ جذباتی قوموں کو ہمیشہ اسی طرح لگا کے رکھا جاتا ہے کہ آپ لگے رہو اور بنیادی اپنے حقوق اور بنیادی مسائل کی جانب توجہ نہیں کرو. حضرت سیدہ جذباتی خاتون نہیں ہے، حضرت سیدہ احساساتی خاتون نہیں ہے، بلکہ کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، عقیلہ بنی ہاشم جس کی گود میں پلے وہ فاطمہ ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار پتہ ہے نا کہ کیا کیا ہے بی بی نے، کتنا بڑا جہاد کیا، شہداء کے راستے کو زندہ کیا زینب بنت علی نے. شہداء کے راستے کو، عصر عاشور کربلا ختم ہو گئی تھی نا ظاہری طور پہ، لیکن شہداء کے راستے کو، شہداء کی راہ کو علم بنایا حضرت زینب کبریٰ نے. شہداء کے راہ کو علم بنایا اور لے کر چلی ہیں بی بی. شب عاشور میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن روایات کے اندر ہے کہ شب عاشور جب امام حسین نے اپنی شہادت کی خبر دی تھی تو بی بی اتنا روئی تھی، بے ہوش ہو گئی تھی. مصائب میں سنے ہیں نا یہ چیزیں، لیکن ذرا میں عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں مصائب کے ساتھ ساتھ کربلا کے اندر سب کچھ ہے. جہاں مصائب ہے نا وہاں بہت کچھ ہے. روایات میں ملتا ہے کہ زینب بنت علی اتنا گریہ کیا تھا بی بی نے کہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن نہیں معلوم، روایت میں نہیں ملتا کہ امام حسین نے ان کو کون سا درس دیا، امام حسین نے ان کو کیا پڑھایا، امام حسین نے انہیں اس وقت شب عاشور کیا بتایا، اللہ جانے. پھر پوری تاریخ گواہ ہے. عصر عاشور، پورا عاشور کا دن دیکھیں آپ، پورا عاشور کا دن عصر عاشور تک، اور پھر عصر عاشور سے شام غریبہ، شام غریبہ سے 11 محرم کی صبح اسیر ہونا، 11 محرم سے لے کر کوفہ کا بازار، شام کا دربار، زندان، اور پھر سارے مراحل طے کر کے جب یہ بی بی واپس مدینہ آئی ہے. تاریخ گواہ ہے علی کی بیٹی روئی ضرور، پھر بے ہوش نہیں ہوئی. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ روئی ضرور یہ کربلا کی شیر دل خاتون، مگر بے ہوش نہیں ہوئی. کیوں؟ وائے؟ کیونکہ کچھ رسپانسبلٹیز امام حسین نے زینب بنت علی کو دی تھی، اور جن لوگوں کے کاندھوں پہ ذمہ داریاں آ جائیں نا، وہ احساسات نہیں، وہ عقل سے کام کرتے ہیں. ان کے اندر شعور ہوتا ہے، رسپانسبل لوگوں کے اندر شعور ہوتا ہے. رسپانسبل کیونکہ ذمہ داریاں ہی تو انسان کو اٹھاتی ہیں. کیا چیز انسان کو اٹھا کے میدان میں لاتی ہے؟ رسپانسبلٹی، ذمہ داری. غیر ذمہ دار کبھی بھی میدان میں نہیں آتے. کیا ذمہ داری تھی امام حسین کے کاندھے پر؟ اللہ کے دین کو بچانا، جبھی تو نکلے. کیا یہ ذمہ داری صحابہ کے اوپر نہیں تھی؟ صحابہ کے کاندھوں پہ بھی تھی، تابعین کے کاندھوں پر بھی تھی، عام پبلک کے کاندھوں پر بھی تھی. مرد و زن ہر ایک کے کاندھے پہ ذمہ داری اللہ نے یہ رکھی ہے. صرف 1400 سال پہلے نہیں، آج 2025 میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج تک جتنی نسلیں آئی ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بعد جتنی نسلوں نے تا قیامت آنا ہے، ہر ایک کے اوپر اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے. لیکن اس ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اس رسپانسبلٹی کو ہمیں سمجھنا ہوگا. وہ ذمہ داری ہے کیا؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے دین کو نہ پائمال کرنا ہے، نہ ہونے دینا. یہ رسپانسبلٹی کربلا ہمیں سکھاتی ہے. یہ ایسی ذمہ دار ام المصائب عقیلہ بنی ہاشم پلی کس گود میں؟ توجہ سنیے گا، میں ایک ماں کا کردار بتانے جا رہا ہوں.
ماں کی رسپانسبلٹی بتانے جاتا ہوں، تربیتی پہلو ہے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، سن کر جائیں. دیکھیں ویمن امپاورمنٹ، میں نے کل بھی کہا تھا، ویمن امپاورمنٹ، لبرلزم، سیہونزم، کیپٹلزم، سوشلزم، یہ جتنے دنیا میں نظام ہیں یہ تو عورت کو اوریاں کر رہے ہیں، یہ تو عورت کو برہنہ کر رہے ہیں، یہ تو عورت کو عورت کے مقام سے گرا رہے ہیں، یہ مقام دے رہے ہیں. دوپٹہ اتار کے کہتے ترقی ہوگی، یہ مقام ہے. ایجوکیشن، حجاب اتار کے، مکنا اتار کے، چادر اتار کے ایجوکیشن نہیں. ایجوکیشن یہ کس نے کہہ دیا کہ ہم ایجوکیٹ ہوں گے تو چادریں اتار کے ایجوکیٹ ہوں گے، ہم دوپٹے اتار کے ایجوکیٹ ہوں گے؟ نہیں. علامہ اقبال نے اس مسئلے کی نبض پہلے ہی پکڑ لی تھی. علامہ اقبال نے کب کہا تھا کہ دیکھو یورپ کے جھانسے میں نہیں آنا، دیکھو مغرب کے جھانسے میں نہیں آنا، دیکھو ان تمام نظاموں کے جھانسوں میں نہیں آنا، یہ انسانیت کے لیے نہیں بنے، یہ انسان کی خواہشات کو بھڑکانے کے لیے بنے. انسانیت کا نظام اور ہے، انسان کو انسان بنانے والا نظام اور ہے، انسان کے جذبات و احساسات کو بھڑکانے والا نظام اور ہے. جنسی خواہشات کے نظام ہے یہ انسان کے لیے نہیں بنے. انسان کی عفت، انسان کا مقام، انسان کا رتبہ، انسان کا عرفان، انسان کا مقام یہ نظام نہیں دے سکتے. انسان کو مقام دینے کے لیے جب بیٹیاں زمین میں دبا دی جاتی تھی، اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا، سرکار دو عالم آئے، پیغمبر اکرم آئے. کیا کرنے آئے؟ کہ اے حبیب ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں. توجہ سنیے گا، ہم تمہیں کوثر دے رہے ہیں. پروردگارہ یہ کوثر کیا ہے؟ توجہ سنیے گا، ہمارا موضوع کیا ہے مجالس کا؟ کل میں نے بیان کیا تھا ان 5 روزہ مجلسوں میں انشاءاللہ جو باقی ہیں آج اور جو باقی ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں وضاحت ہو. کوثر اور تکاثر دونوں سورے ہیں نا قرآن میں، اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر آپ نے سب نے سنا. ایک اور سورہ ہے قرآن میں، الہاکم التکاثر، سورہ تکاثر. کوثر اور تکاثر ملتے جلتے ورڈ ہیں، معانی کے اعتبار سے بھی ملتے جلتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق بہت ہے. توجہ سنیے گا، کوثر میں اور تکاثر میں اللہ کے حبیب کو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں کوثر دیا ہے. کوثر کے مصادیق، ہزاروں مصادیق بیان کیے ہیں مفسرین نے. مصداق، مفہوم اور چیز ہوتی ہے، مصداق اور چیز ہوتی ہے. میرے ساتھ رہیے گا، گفتگو اگر خشک ہو تو مسئلہ نہیں ہے، خشک بھی سننی چاہیے، موسم بھی خشک ہے. توجہ سے میرے ساتھ رہیے گا. مصادیق مفہوم کی جگہ نہیں لیتے، مفہوم ایک ہوتا ہے، مصادیق ہزاروں ہوتے ہیں. فرض کریں فار ایگزامپل مفہوم ہے پانی، میں نے آپ کو کہا پانی، آپ کے ذہن میں آیا پانی، لیکن پانی کے مصادیق ہیں، ٹھنڈا پانی، گرم پانی، کنویں کا پانی، کور پانی، قلیل پانی، کھارا پانی، سمندر کا پانی، دریا کا پانی، نہر کا پانی، ندی کا پانی، نالے کا پانی. یہ سب مصادیق ہیں، یہ سب مصادیق ہیں، لیکن مفہوم ایک ہی ہے، پانی. مفہوم ایک ہے، مصادیق نیچے ہزاروں ہیں. اب اسی طرح قرآن سمجھنے کے لیے دیکھیں، میں کوشش کروں گا اس آیت کی طالب علمانہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہماری گفتگو ہوگی اس کے اندر میں بیان کر سکوں، طالب علمانہ تشریح اور تفسیر. کوثر کے مصادیق مفسرین نے بڑے بیان کیے. کوثر کا معنی سنیے، میں جوانوں سے عرض کر رہا ہوں، بزرگان ہم سے بہتر جانتے ہیں، جوانان توجہ سنیے. کوثر، واٹ از کوثر؟ عام معنی، عام فہم معنی، کوثر یعنی زیادہ، کثیر. دیکھیں توجہ سنیے گا، ایک ہوتا ہے قلیل منیمم، ایک ہوتا ہے قلیل میکسیمم، لیکن کوثر قلیل نہیں ہے. قلیل بھی جب گنتی میں نہ آئے تو اسے کوثر کہتے ہیں. قلیل و کثیر سے اوپر، ایک ہوتا ہے قلیل، ایک ہے کثیر. کثیر نہیں، کثیر بھی جب گنتی میں نہیں آتا، کثیر بھی جب بڑھ جاتا ہے. اب توجہ سنیے گا، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ معرفت الہی سے بھرپور، توحید پروردگار. اتنی عالی شان توحید، اتنی عالی شان توحید کہ دوسرے اس بات کے قائل ہیں کہ جیسی توحید علی نے بیان کی ایسی توحید بیان نہیں ہو سکتی، واقعی نہیں ہو سکتی. نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر کائنات فرماتے ہیں کہ پروردگارا
تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. پھر کہتے پروردگارا اگر ولا یحصی نعماہ العادون. عادون کون ہے؟ عادون اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹنٹ ہیں. کمپنی کے اندر اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں نا, ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اکاؤنٹس کو مینیج کرنا. کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں جو اکاؤنٹ مینیج کرتے ہیں. اکاؤنٹ مطلب گنتی کرنا, ان کا کام ہے گنتی کرنا. لیکن توجہ سنیے گا, امیر المومنین نے بڑی عجیب شان بیان کی ہے پروردگار کی. کہا کہ پروردگارا اگر یہ عادون, اگر یہ شمار کرنے والے بھی, اب کتنے ہیں کون ہیں وہ تو ہم نہیں جانتے, ہماری عقل سے ماورا ہے. کہا کہ پروردگارا اگر یہ شمار کرنے والے بھی بیٹھ جائیں تیری نعمتوں کو شمار کریں تو تیری نعمتوں کو گنتی میں نہیں لا سکتے. یہ نہج البلاغہ ہے. اب توجہ سنیے گا, اللہ نے یہ بیان کیا. اب کوثر کسے کہتے ہیں؟ کوثر کہتے ہیں یعنی ایک نا ختم ہونے والی بحر, نا ختم ہونے والی نہر, نا ختم ہونے والی نہر. اب توجہ سنیے گا, کوثر کے مصادیق کیا ہیں؟ کوثر کے مصادیق حوض کوثر بھی ہے. حوض کوثر کیا ہے؟ سب نے سنا ہے نا, جنت کے اندر نہر ہے. جنت کے اندر دودھ کی نہر بھی بیان ہوئی ہے, پانی کی بھی ہے, اور بہت ساری چیزوں کی ہے. اب وہ بہرحال مصادیق ہیں سارے. ایک اور حدیثوں کے اندر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. حدیث میں آیا کہ محشر میں اور جنت جانے میں, محشر کا میدان جو ہوگا, محشر کا میدان اور جنت جانے میں 50,000 سال کا فاصلہ ہے. توجہ سنیے گا, محشر کا جو میدان لگا ہوگا نا, روز قیامت, روز محشر, جس کو قرآن کریم نے روز تغابن بھی کہا ہے, روز حساب و کتاب بھی کہا ہے. روز تغابن, سورہ تغابن موجود ہے قرآن میں. محشر کے دن حساب و کتاب لگا ہوگا, بھائی سارا حساب و کتاب لگا ہوا. اب روایات کے اندر آیا کہ 50,000 سال کا فاصلہ ہے محشر میں اور فیصلہ ہونے میں, جنت دوزخ جانے میں. اب توجہ سنیں گے, یہ 50,000 سال آپ سورج اور چاند کے اس سے گننے نہیں بیٹھیے گا, کیونکہ اس وقت نہ چاند ہوگا نہ سورج ہوگا. پھر کاؤنٹنگ کیسے ہوگی؟ توجہ سنیے گا, 50,000 سال محاورہ ہے, مثال ہے. پھر حضور فرماتے ہیں یہ 50,000 سال کافر کے لیے 50,000 سال ہوگا, مومن کے لیے ایک دن سے زیادہ نہیں ہوگا. ایک دن کتنا, ایک دن کتنی جلدی گزرتا ہے آپ کا؟ گزرتا ہے جلدی نہیں. جو کچھ نہیں بھی کرتا آج کل اس کا بھی جلدی گزر جاتا, کیونکہ موبائل ہے سب کے پاس, موبائل ہے. ایک دن تو یوں گزرتا ہے اور اسکرین ہمارا سارا ٹائم لے رہی ہے. بہرحال کیونکہ ایڈکٹڈ ہو گئے ہیں, عادی ہو گئے ہیں. اب توجہ سنیے گا, کوثر ایک ایسی نہر بیان ہوئی روایات کے اندر ہے کہ بھائی کوثر وہ جو 50,000 سال کا فاصلہ ہے نا محشر میں اور میدان اور جنت دوزخ کے فیصلے کے اندر, حضور فرماتے ہیں 50,000 سال کے فاصلے میں جو روز محشر بھی حساب و کتاب کے دن بھی جو نہر پیاس کے وقت ہمارے شیعوں کو سیراب کرے گی وہ حوض کوثر ہوگی. یعنی تشیع کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی کے شیعوں کے لیے کوثر وہ جو نہر ہے نا, نہر, وہ اللہ اس کو محشر کے دن بھی ان کی پیاس کو اس سے بجھائے گا, جاری کر دے گا. تو کوثر کے حوالے سے کئی حدیثیں آئیں, کوثر کے حوالے سے کئی مفسرین نے بیان کیا کہ فلاں کوثر, یہ کوثر. لیکن عزیزان محترم توجہ کیجئے گا, یہ سب کے سب مصداق ہیں, مصداق. مفہوم کوثر کیا ہے؟ توجہ سنیے گا, کوثر کا معنی کیا ہے؟ خیر کثیر. بس یہ اپنا معنی ذہن میں رکھیں, میں آگے تکاثر بیان کر کے پھر تھوڑا سا کمپیریزن کراؤں گا, باقی جو مطالب ہوں گے میں انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بیان کروں گا. کوثر خیر کثیر, نہ ختم ہونے والا بحر, نہ ختم ہونے والی نہر, یہ ہو گیا کوثر. اب تکاثر کیا ہے؟ تکاثر بھی کثرت کو کہتے ہیں, تکاثر بھی زیادتی کو کہتے ہیں, تکاثر بھی زیادہ کو کہتے ہیں, کشادہ کو کہتے ہیں, کوثر بھی زیادہ کو کہتے ہیں, کوثر بھی زیادتی کو کہتے ہیں, کوثر بھی زیادہ ہونے کو کہتے ہیں. مگر دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق یہ ہے, مادی چیزوں کا زیادہ ہونا تکاثر ہے, خیر کا بڑھ جانا کوثر ہے. اب کیا کرتے تھے عرب لوگ؟ کرتے کیا تھے؟ توجہ سنیے گا, تاریخ تھوڑی سی سنیں. عرب کرتے کیا تھے؟ عرب لوگ گھمنڈ کرتے تھے. کس پہ؟ مکہ کے اندر بیٹھ کے کہتے تھے الہاکم التکاثر. کوئی گھمنڈ کرتا تھا مال کی زیادتی پہ, کوئی کہتا تھا بھائی میرے پاس مال زیادہ ہے, کوئی کہتا تھا میرے پاس اولاد زیادہ ہے, کوئی کہتا تھا میرے پاس ازواج زیادہ ہیں, بیویاں زیادہ ہیں.
کوئی کسی اور چیز پہ فخر کرتا تھا. یہ فخر و مباحات کے لیے عربوں نے اپنے لیے یہ قانون رکھا ہوا تھا جس کو قرآن نے کہا تکاثر. یہ فخر و مباحات کے لیے رکھا تھا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے, اب بہت سارے لوگ فخر کرتے تھے, جیسے آج بھی ہم کرتے نہیں ہیں فخر. کوئی اپنے خاندان پہ فخر کرتا ہے, کوئی اپنے زیادہ ہونے پہ فخر کرتا ہے. جیسے اگر کوئی 7-8 بھائی ہیں تو وہ فخر کرتے ہیں ہم تو 7-8 بھائی ہیں, ان کے محلے میں بھی بڑی پاور ہوتی ہے, سب ڈرتے ہیں کہ ان سے کوئی پنگا نہیں لینا ہے ورنہ مشکل میں آ جائیں گے. ہوتا ہے نا بھائی, ایک اثر ہوتا ہے. یہ تکاثر اسی طرح تھا. لوگ گھمنڈ کرتے تھے کہ بھائی ہم تو اتنے سارے ہیں. زیادہ ہونے پر, کوانٹٹی پر فخر کرنا. اب توجہ سنیے گا, میں اگر بہت آسان میں سمیٹوں نا 2 جملوں میں, زیادہ کوانٹٹی پر فخر کو تکاثر کہتے ہیں, کوالٹی پر فخر کو کوثر کہتے ہیں. کوالٹی, معیار. یہاں کوثر اگر سمجھ آ گیا تو سمجھے آگے گفتگو آسان ہو جائے گی. کوثر, اللہ نے کہا ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. پروردگارہ یہ کوثر کیا ہے؟ اب کوثر کے لیے جیسے میں نے کہا نا, حوض کوثر ہیں, بہت ساری چیزیں. اب آپ کو سب کو معلوم ہے, میں اس روایت میں نہیں جا رہا, لیکن تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گا تو مجھے سنیے گا. سب کو معلوم ہے کب کہا اللہ کے نبی نے, کب آیت آئی, سب کو پتا ہے نا کب آئی. پیغمبر اکرم کے بیٹے دنیا سے جا چکے تھے, ٹھیک ہے. اب جب حضور کے بیٹے جا چکے تو بہت سارے کفار تانا دیتے تھے کہ آپ کی نسل کیسے چلے گی. اچھا, اللہ کی حکمت یہ بھی ہے کہ نبی کو بیٹا دے کے لے لیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بھائی خدا چاہتا نسل چلا سکتا تھا بیٹوں سے, لیکن نہیں. ایک ایسے معاشرے کے اندر اللہ نے یہ مقام دکھانا تھا. ایک مقام اللہ نے دکھانا ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے, خواتین کا مقام کیا ہے. خواتین کو ڈیگریڈ اسلام نہیں کرتا, کرتے دوسروں نے کیا ہے, اسلام میں نہیں کیا. کوثر عطا کیا. اب کوثر کو اگر میں اور وضاحت کروں, کوثر شجرہ طیبہ, توجہ سنیے گا, شجرہ طیبہ ایک ایسا شجرہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں, اگر ہم کوثر کا ایک مصداق دیکھیں تو سادات ہیں. سید سادات کوثر کا مصداق ہے نا, کوثر یعنی سادات, لیکن مصداق ہیں. اب توجہ سنیے گا, میں کوثر کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں, اپنے ذہنوں کو آمادہ رکھیے گا اور آدھی بات سن کے نہیں جانا, پوری بات توجہ سنیے گا. کوثر کا مصداق سادات ہیں. مصداق, ابھی کوثر کا مفہوم بڑا ہے, کوثر کا دائرہ بڑا ہے, کوثر کی وسعت بڑی ہے, کوثر کی توانائی بڑی ہے. شجرہ طیبہ کا دائرہ اور بڑا ہے. اب سنیے گا, ایک بھائی سادات, اب سادات کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ رکھیں, کیونکہ سید تو ویسی فخر کرتے ہیں, کچھ کریں بھی نہیں جب بھی کرتے ہیں, تو اس لیے تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ رکھیں. میں ابھی سیدوں پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ پیٹی بھائی ہیں. اب سائیڈ پہ رکھیں, اب آگے بڑھتے ہیں. بھائی کوثر ٹھیک ہے, سادات ٹھیک ہے, الحمدللہ آپ ہیں, لیکن اللہ نے آپ کو اگر مقام دیا ہے, اگر یہ مقام دے دیا, اس میں میرا اور آپ کا کیا فخر ہے؟ اللہ نے پیدا کر دیا سید گھر میں. اب پیدا تو ہو گئے, لیکن ایک چیز یاد رکھیں, جملہ نوٹ کیجئے گا, یاد کیجئے گا, اللہ مقام اسے دیتا ہے جسے ذمہ داریاں بھی دیتا. کوئی ذمہ داری بھی تو دی ہوگی, یا بس ایسے ہی فری فنڈ کے نقوی تقوی زیدی فری فنڈ میں بنا دیا اللہ نے. اب بیچارہ جو نہیں بنا اس کا کیا قصور ہے؟ جس کو جو نقوی تقوی زیدی آبدی فلاں نہیں ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ بھائی وہ تو الگ گھر میں پیدا ہو گیا, اس کا کوئی قصور ہے نہیں. اگر آپ کو یہ مقام دیا ہے تو کوئی ذمہ داری بھی دی ہے. یہ مت سمجھیں کہ بس ایسے ہی مقام مل گیا, ہم تو بس اسی میں فری فنڈ کے بن گئے اور پھر اسی طرح چل دیں گے. نہیں عزیزان محترم, کوثر سمجھیے گا, کوثر شجرہ طیبہ ہے, کوثر خیر کثیر ہے, کوثر کا دائرہ بڑا ہے. ایک ہو گیا بھائی جو جناب سیدہ کی اولاد ہیں وہ کوثر ہیں, طے ہو گیا یہاں, ٹھیک ہے, یہ مصداق ہے. جناب سیدہ اور مولا علی کی اولاد, یعنی ان دو ہستیوں سے جو وجود میں آئے, جو نیچے اولاد ان کی نسل چلی, وہ کوثر ہے. یہ مفہوم ہے, یہ مصداق ہے. اللہ نے کوثر عطا کیا, یعنی اب رسول کی نسل پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک اور چیز ہے, یہ ایک ایسا شجرہ طیبہ ہے جس کا دروازہ اللہ نے کھول کے رکھا, بند نہیں کیا, کھول کے رکھا. آئیں اب آ کر سنیں, یہ تو ہو گیا خونی رشتہ. کچھ خونی رشتے ہوتے ہیں نا, یہاں بیٹھے ہیں بہت سارے بھائی ہوں گے, بھائی بھائی بہن بہن, بھائی بہن کا رشتہ, یہ ہو گیا خاندان, خونی رشتہ. اب یہ جو خونی رشتہ چلا آیا, مولا علی کے سگے بھائی کون ہیں؟ طالب ہیں, عقیل ہیں, جعفر ہیں, یہ خونی رشتہ ہو گیا, ٹھیک ہے. امام حسین کے بھائی, یہ خونی رشتہ ہو گیا. اسی طرح توجہ سنیے گا, ایک رشتہ اور نہج البلاغہ میں مولا نے بیان کیا, بڑا عجیب رشتہ ہے یہ رشتہ شاید ہم نے ابھی تک قائم نہیں کیا, اپنا قائم کیا کریں, یہ رشتہ بہت اہم ہے. امام نے کہا
گزشتہ زمانوں میں میرا ایک دینی بھائی تھا، توجہ سنیے گا، اخن فی اللہ، اللہ کی خاطر میرا ایک بھائی تھا جو مجھے آج بڑا یاد آتا ہے. اور جس وقت مولا علی یہ جملہ کہہ رہے تھے عقیل موجود تھے. عقیل کون ہے؟ سگے بھائی، خونی رشتہ ہے. سگے بھائی کی موجودگی میں مولا کہہ رہے ہیں میرا ایک دینی بھائی تھا جو مجھے بڑا یاد آتا ہے. وہ پتہ ہے کیوں یاد آتا ہے؟ پھر مولا نے نہج البلاغہ میں کہا کہ وہ میری نگاہ میں عزیز تھا کیونکہ دنیا اس کی نگاہ میں حقیر تھی. توجہ کیجئے گا، یہ کوالٹی بیان کر رہے ہیں، کوالٹی امام بیان کر رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں دنیا اس کی نگاہ میں حقیر تھی، وہ میری نگاہ میں عزیز تھا. وہ جہاں بولنا ہوتا تھا وہاں اس کو کوئی چپ نہیں کرا سکتا تھا، اور جہاں خاموش رہنا ہوتا تھا وہاں وہ بولتا نہیں تھا. اب ہم اس کے الٹ ہیں، ایسا ہے نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، ہم الٹ ہیں. جہاں نہیں بولنا ہوتا وہاں اتنا بولتے ہیں، جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں خاموش ہو کے آ جاتے ہیں. لیکن امام کہہ رہے ہیں نہیں، یہ میرا دینی بھائی تھا، اس کی نگاہ. پھر امام کہہ رہے تھے جو اس کو مل جاتا تھا، سنیں کوالٹی، دینی بھائی. اب یہ دینی بھائی کیا ہے یہ رشتہ سمجھیے گا. پھر مولا نے ایک اور صفت بیان کی. پہلی صفت کیا ہو گئی؟ دنیا اس کی نگاہ میں حقیر تھی، وہ میری نگاہ میں عزیز تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ جہاں بولنا ہوتا تھا وہاں بولتا تھا، یعنی اتنی ججمنٹ کرتا تھا، اتنا بڑا عاقل تھا، وہ عقل مند تھا، بے وقوف نہیں تھا، عقل مند آدمی تھا. وہ ججمنٹ کر لیتا تھا کہاں کیا بولنا ہے. یہی تو بڑا کمال ہوتا ہے. بولنا کمال نہیں ہے، کہاں کب کیا کیسے بولنا یہ کمال. اللہ نے زبان تو سب کو دی ہے، بولتے رہو، جہاں بولنا ہے بولتے رہو. اور بعض لوگ معذرت کے ساتھ ایک چیز پہ فخر کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جب ملتے؟ کیا کہتے ہیں؟ قبلہ میں تو بڑا منہ پھٹ ہوں. تو منہ پھٹ ہونا کوئی کمال تو نہیں ہے، روایت میں تو ذکر نہیں ہوا منہ پھٹ آدمی بڑا کمال ہے. نہیں، جہاں الفاظ کو تولنا، جہاں بولنا ہے وہاں سمجھ کے بولنا. اب توجہ سنیے گا، امام نے کہا وہ جہاں بولنا ہوتا تھا وہاں بولتا تھا، جہاں ضرورت نہیں ہے، جہاں وہ سمجھ جاتا تھا سامنے والا بے وقوف ہے، جاہل ہے، صرف بحث کرے گا، وہ وہاں نہیں بولتا تھا. پھر امام نے ایک اور صفت کوالٹی بیان کی، کہا کہ یہ میرا دینی بھائی پتہ ہے کیا کرتا تھا؟ یہ تھا، اس پر شکم کی حکومت نہیں تھی، شکم پرست نہیں تھا، مال پرست نہیں تھا. بزنس کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، بزنس مین تھا، مگر مال پرست نہیں تھا. اب یہ بڑی عجیب بات ہے. ایک ایسے بندے کی امام، میں ابھی نام لوں گا آپ کے سب کے ذہن میں آ جائے گا، ایک ایسے کی امام صفات بیان کر رہے ہیں جو بزنس مین بھی گزرا ہے بہترین، کیلکولیشن اس کی اچھی تھی، مولا اس کو حساب کتاب میں ساتھ رکھتے تھے. اتنا بہترین امام کا یہ اخن فی اللہ کی خاطر بھائی تھا، مولا علی کی خاطر امام اس کو ساتھ رکھتے تھے. امام کہہ رہے ہیں یہ بزنس مین تھا، تاجر تھا، بہترین تجارت کرتا تھا، مگر دنیا پرست نہیں تھا، جھوٹا نہیں تھا، سچا عاشق خدا تھا. اب دنیا میں نہیں تھا، امام کہہ رہے ہیں تھا، یعنی وہ گزر گیا تھا. امام اس اپنے دینی بھائی کو یاد کر کے رو رہے ہیں. لوگوں نے جب امام نے ساری صفات بیان کی، لوگوں نے کہا اے علی، اے علی، اے فرزند ابو طالب، بتاؤ وہ کون تھا؟ کہا وہ میرا دینی بھائی ابو ذر غفاری تھا، وہ میرا ابو ذر تھا. ابو ذر مجھے یاد آتا ہے. اب توجہ سنیے گا، دنیا علی کو یاد کر کے روتی ہے، علی ابو ذر کو یاد کرتے، علی ابو ذر کو یاد کرتے، میرا دینی بھائی تھا، وہ مجھے یاد آتا ہے. اب یہ کون سا رشتہ مولا نے قائم کیا؟ دینی بھائی. سگا بھائی اپنی جگہ ہے، وہ رشتہ ہے، یہ دینی بھائی. اب توجہ سنیے گا، کوثر آپ کے ذہن میں ہے نا، شجرہ طیبہ کھلا ہوا ہے، یہ در کوثر کا در کھلا ہوا ہے، شجرہ طیبہ. اب سنیے گا اللہ نے یہ شجرہ کیسا رکھا ہے. اب آتا ہے ایک شخص فارس کی زمین سے نکلتا ہے، حضور کو ڈھونڈتا ہوا آتا ہے، ایمان کی تلاش میں آتا ہے. ماں باپ آتش پرست ہیں، ماں باپ مجوسی ہیں، ماں باپ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں. یہ آتا ہے ایمان کی تلاش میں، مکہ آ جاتا ہے، رسول پہ ایمان لے آتا ہے. پھر اتنا یہ آگے بڑھ جاتا ہے، اس شجرہ کوثر میں ایسا داخل ہوتا ہے کہ نبی کہتے ہیں سلمان و من و اہل بیت. سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. سلمان اہل بیت میں سے کیوں یا رسول اللہ؟ ابھی تو مسلمانوں نے کس کس کو اہل بیت بنا دیا. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ مسلمانوں کا دل بہت بڑا ہے، جب بنانے پہ آتے ہیں تو کچھ بھی بنا دیتے ہیں، اور نہ ماننے پہ آئیں تو
بھائی ماننے پہ آئیں، اگر ماننے پہ آئیں تو کان کی بات مانتے ہیں، نہ ماننے پہ آئیں تو اعلان بھی نہیں مانتے. اب ایسی وسعت قلبی نہیں چاہیے ہمیں، نہ ماننے پہ آئے تو غدیر بھی نہیں مان رہے، اور اگر ماننے پہ آئے تو کہتے بھائی کان میں کہہ دیا تھا. یہ کون سی حدیثیں ہیں جو حضور نے کان میں کہہ دی تھی؟ یہ کون سی حدیثیں ہیں جو پیغمبر نے تمہارے کان میں کہہ دی تھی؟ یہ گڑی ہوئی حدیثیں ہیں، قرطاس پر گڑی ہوئی حدیثیں ہیں. جب رسول تمہیں بھیج رہے تھے جاؤ، اسامہ کا لشکر بنا کے بھیج رہے تھے جاؤ، تو مدینہ چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے. پلاننگ تھی رسول کی آنکھ بند اور پھر ہم اسلامی تعلیمات کو مسخ کریں، اٹیک کریں فوراً. گزشتہ روز میں نے تھوڑی سی تاریخ بیان کی تھی، میں آج آپ کی خدمت میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں. دیکھیں کوثر آپ کے ذہن میں رہے. کوثر یعنی شجرہ طیبہ، خیر کثیر. سادات، میں نے کہا نا سادات کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ رکھے، سادات کوثر کا مصداق ہیں، ان کو میں منع نہیں کر رہا. لیکن اب یہاں آئیں، یہ غیر سید بھی کیا کوثر بن سکتا ہے؟ شجرہ کوثر میں آ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا یا نہیں؟ تو اس لیے اللہ نے دو شجرے رکھے ہیں. کائنات میں دو ہی شجرے ہیں، ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے. دو ہی شجرے ہیں، تیسرا بیچ میں کوئی نہیں ہے. یہ تیسرے راستے ہمیشہ ہم بناتے ہیں. اسلام میں تیسرا راستہ درمیان میں کوئی نہیں ہوتا. اب توجہ سنیے گا، کوثر یعنی خیر کثیر، کوثر یعنی نا ختم ہونے والی بحر، کوثر یعنی شجرہ طیبہ، کوثر یعنی کردار، کوثر یعنی اخن فی اللہ، اللہ کی خاطر دینی بھائی، کوثر یعنی راہ خدا پہ چلنے والا. اب آئیں، آ کر دیکھیں. اب آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. اگر آپ کوثر کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے صرف سادات کوثر ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس شجرے میں نہیں آ سکتا، تو آپ مجھے بتائیں شہدائے کربلا کوثر ہیں یا نہیں؟ مصداق کوثر، مفہوم کوثر صرف سیدہ ہے. تو مجھے سنیے گا، پوری بات سن کے جائیے گا. میں نے کہا نا آدھی نہیں، مفہوم کوثر فقط سیدہ ہے. مصداق کوثر سیدہ کے وجود کی برکت سے جو کردار معاشرے کو منور کرے وہ مصداق کوثر بن جاتا. اب یہ کوثر کرتے کیا ہیں؟ کوثر کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اب سنیں کوثر اور تکاثر میں فرق. تکاثر دین سے لیتے ہیں، کوثر دین پہ لگاتے ہیں. یہ دو نظریات ہیں، یہ دو خاندان ہیں، یہ دو گروہ ہیں، یہ دو راستے ہیں، یہ دو تہذیبیں ہیں، یہ دو تمدن ہیں. تکاثر لے لیتے ہیں، تکاثر کہتے ہیں مولا آپ کے ذریعے سے ہمیں یہ چاہیے، مولا آپ کے ذریعے سے یہ چاہیے. تکاثر لیتے ہیں. کوثر کون ہوتے ہیں؟ کوثر دین پہ لگاتے ہیں. کوثر پہ جب آ جاتی ہے، سنیں، تکاثر نے جب اسلام قبول کیا پاؤں میں پہننے کو چپل نہیں تھی، کپڑا نہیں تھا تن پہ تاننے کو. جب دنیا سے گئے منشیوں کو بلا کے حساب ہوا ہے، اتنا جمع کیا تھا، تاریخ ہے. یہ تکاثر تھے. اور کوثر کون ہے؟ جب اسلام قبول کیا عرب کی مالدار خاتون تھی، جب اسلام قبول کیا، تاریخ ہے. اور جب دنیا سے جا رہی ہے کھجور کی ٹہنیاں چوس کے گزارا کر. یہ کوثر ہیں. کوثر دنیا پرست نہیں ہوتے، کوثر دنیا میں رہتے ہیں. کوثر دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا پرست نہیں ہوتے. کوثر اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے دین پہ آنچ آنے نہیں دیتے. کوثر مدافع دین ہوتے ہیں، کوثر مدافع اہل بیت ہوتے ہیں، کوثر مدافع ولایت ہوتے ہیں. یہ کوثر ہوتے ہیں. کوثر کی ذمہ داری اللہ نے رکھی. بس عزیزان محترم، کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، آج میں مختصر مجلس پڑھوں گا انشاءاللہ. کل آپ کی خدمت میں مزید مطالب بیان کروں گا. آج معذرت کے ساتھ ایک جگہ اور کمٹمنٹ ہے، اس وجہ سے مجلس میں آج مختصر پڑھوں گا آپ کی خدمت. توجہ سنیے گا. کوثر خیر کثیر، نا ختم ہونے والا بحر. عزیزان محترم، سلمان فارسی کس خاندان سے تھا؟ ادھر شجرہ طیبہ میں آ جاتا ہے. آیا کر دیکھیں. اور یہ ہوتا ہے، صرف خاندان پہ فخر نہیں کرنا ہے، کردار پہ. خود امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہا اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے. کون ہے سب سے زیادہ نبی کے قریب؟ جس کا کردار حضور سے میچ ہو جائے، جو حضور کے ساتھ ساتھ رہے. زیادہ یہ مت سمجھو جو ساتھ ساتھ ہے تو زیادہ قریب ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، تو مجھے سنیے گا. بعض لوگ فضیلت کیا ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی نبی کے ساتھ جو زیادہ رہا، نبی کے ساتھ جو زیادہ رہا. اب تو مجھے سنیے گا، بعض لوگوں نے تو معاذ اللہ ایسی کتابیں بھی لکھی کہ رسول اللہ پر بلیم کیا. رسول اللہ کو بولا کہ کیا ضرورت تھی، اگر اتنے ہی وہ تھے رسول اللہ نے ساتھ کیوں رکھا. تو مجھے سنیے گا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں.
مسئلہ وہی ہے، اگر رسول ساتھ نہ رکھتے تو آپ لوگ کہتے تھوڑا ساتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتے. آج یہی کہا جاتا نا، ساتھ رکھیں نبی تو مسئلہ، نہ رکھتے تو مسئلہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، ماں باپ جب کہیں باہر جاتے ہیں، کسی کام سے جاتے ہیں، مثلا فرض کریں 2 بچے گھر میں، ایک کے اوپر ذرا بھروسہ ہے کہ یہ زیادہ شیطانی نہیں کرے گا اور صحیح رہے گا، لیکن دوسرا بڑا شریر ہے، اگر اس کو چھوڑا تو خطرہ ہے. خطرہ ہے نہیں ہے؟ تو پھر کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ ساتھ کس کو لے کے جاتے ہیں؟ جو زیادہ شریر ہو یا تھوڑا؟ پھر وہ اس لیے لے جاتے ہیں تاکہ ان کی نگرانی میں رہے گا تو کنٹرول رہے گا. ان کی نگرانی میں ذرا کنٹرول رہے گا. اب اس سے زیادہ آسان جواب نہیں ہے. اب خالی ساتھ رہنا، میں نے کہا نا ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا بڑا وسعت قلبی ہے. صحابہ کی تعریف میں جب آتے ہیں تو صحابہ کی ڈیفینیشن بیان کی نا، صحابہ کی ڈیفینیشن میں بیان کیا بھئی یہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی. لیکن تشیع کے اندر ایک معیار ہے. تشیع میں اس لیے نہیں کہہ رہا بھئی ہم خود شیعہ ہیں تو اپنی باتیں کر رہے ہیں، نہیں. تشیع کا ایک معیار ہے، مکتب تشیع کا ایک معیار ہے. صحابہ بعض لوگوں نے پتہ ہے کس کو لکھا تاریخ میں؟ جو مدینہ میں ایک بار آیا، رسول کو صرف سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، ہائی ہیلو کیسے ہیں، ہاؤ آر یو، فائن، چلا گیا، کہا یہ بھی صحابی. ماشاءاللہ اتنی بڑی وسعت قلبی، یہ بھی صحابی. اس نے صرف ہائے ہیلو کیا ہے پیغمبر اکرم کے ساتھ، صرف اس نے حال احوال پوچھا ہے، صرف سلام کیا ہے، کہتا یہ بھی صحابی ہے. اس کا بھی احترام واجب ہے، کیونکہ ہر صحابی نبی جنتی. سنا ہے نا سلوگن نعرہ، یہ نعرہ صحیح مسلم کے خلاف ہے. یہ نعرہ صحیح بخاری کی روایات کے خلاف ہے، امام احمد ابن حنبل کے نظریے کے خلاف ہے، امام ابن تیمیہ کے نظریے کے خلاف ہے، امام ابو حنیفہ کے نظریے کے خلاف ہے. یہ کیسے؟ میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، 2209 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. رسول اللہ فرماتے ہیں، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں روز محشر میں ہوں گا اور کچھ صحابہ کو میرے لایا جائے گا اور میرے پاس سے گزار کے لے جایا جائے گا. مسلم سنا رہا ہوں، صحیح مسلم. میرے پاس سے گزار کے لے جایا جائے گا، جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. میں روکوں گا، حضور فرما رہے ہیں، میں روکوں گا اور پوچھوں گا بھائی یہ تو میرے صحابی تھے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ملک جواب دے گا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، یہ تھے تو صحابی مگر آپ کے بعد آپ کے دین سے منحرف ہو گئے تھے، آپ کے بعد آپ کے دین سے پلٹ گئے تھے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو پھر اس حدیث کا کیا کریں؟ اس حدیث کو کہاں لے کے جائیں؟ یہ معیار نہیں ہے، حدیثوں کا معیار نہیں ہے. اس لیے توجہ سنیے گا. وہ ایک شاعر نے، میں شعر نہیں پڑھتا لیکن 2 جملے سن لیں. جس طرح ہر پھول گلابی نہیں ہوتا، وہ ایک شاعر نے کہا ہر پھول جس طرح سے گلابی نہیں ہوتا، جو بھی ہو منافق وہ صحابی نہیں ہوتا. اس لیے منافق میں اور صحابہ میں فرق ہے. صحابہ کا احترام کریں، بالکل صحابہ کا احترام کرنا چاہیے. لیکن عزیزان محترم توجہ سنیں، ایک معیار ہے، دین کا ایک معیار ہے، صحابیت کا معیار ہے، تابعین کا ایک معیار ہے، حدیثوں کا معیار ہے، مفسروں کا ایک معیار ہے. کوالٹی دیکھی جاتی ہے دین کے اندر، کوانٹٹی نہیں کہ تعداد اتنی ہو گئی. ورنہ آپ دیکھ لیں تشیع کی جو بڑی کتابیں ہیں، اصول کافی ہو گئی، حدیث، دیگر بڑی کتابیں ہو گئی، ہمارے کوئی کتاب صحیح نہیں ہے. صحیح نام ہے کسی کا صحیح، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر بھی روایتیں مکس ہیں، مستند بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، اور حدیث کے اعتبار سے دیگر ان کے جو ہے وہ مراتب بھی ہیں. لیکن عزیزان محترم توجہ سنیں، مکتب تشیع کی خوبصورتی میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. مکتب تشیع ساری چیزیں قبول نہیں کرتا، لیکن معذرت کے ساتھ آج کل تشیع کے اندر بھی بہت سارے آ گئے ہیں، واٹس ایپ پہ چلاتے قال الامام باقر، چلا دو، مولا نے کہا، نہیں چلایا تو کل تم پہ عذاب آ جائے گا. قال امام صادق، قال امام باقر، جھوٹی روایات گڑ گڑ کے. آپ تشیع کا معیار ہے. 5ویں امام بیٹھے ہیں، 5ویں امام کے سامنے ایک صحابی بیٹھا تھا. سنیں، علم الرجال. کیا علم الرجال؟ راوی چیک کرنے کا، انویسٹیگیشن. اب دیگر مسلمانوں کے اندر بہت سارے ایسے نظریات ہیں، انہوں نے کہا بھائی ہم راوی کی انویسٹیگیشن نہیں کریں گے. پوچھا آپ کتابوں میں لکھا، کہا کیوں نہیں کریں گے راوی کی انویسٹیگیشن؟ کہا اس لیے نہیں کریں گے کہ صحابہ کی توہین ہے.
راوی کی انویسٹیگیشن صحابہ کی توہین، ٹھیک ہے وہ نہیں کرتے، لیکن تشیع کے اندر ہے راوی کی انویسٹیگیشن، راوی کی چھانبین، کیونکہ راوی کون تھا؟ توجہ سنیے گا، راوی میڈیا کوریج ہے. آج میڈیا کوریج ہوتی ہے؟ نہیں، راوی میڈیا کوریج ہے. اور تاریخ گواہ ہے میڈیا تو ہمیشہ بادشاہوں کے ہاتھ میں رہا. کربلا کا میڈیا کس کے ہاتھ میں تھا؟ توجہ سنیے گا، شاید یہ آپ کے لیے پبلک کے لیے نیا ہو، لیکن نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب تاریخ میں موجود ہیں. امام حسین کو جو قتل کرنے آئے تھے نا، جو بالکل مستند روایت ہے نا، مستند. اب وہ ماشاءاللہ شاعری میں تو کچھ بھی لکھ دیا جاتا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. اب آپ ان سے شاعروں سے جھگڑیے گا نہیں، کبھی یہ سن کے جائیں مولانا نے تو یہ کہہ دیا، نہیں جھگڑنا نہیں ہے. کسی نے 9 لاکھ 90 لاکھ ایسے لکھا لشکر، لیکن نہیں، 12,000 امام حسین کو جو زیادہ سے زیادہ جو تعداد بہت زیادہ میکسیمم کربلا کے اندر قاتلوں کی ملی ہے، جو قتل کرنے لشکر آیا وہ 30,000 ہے، 30,000. لیکن آپ ذرا سوچیں کہاں 72، کہاں 30,000، پھر بھی کم ہوتے ہیں 30,000. 72 کے مقابلے میں 300 بھی ہوتے تو زیادہ تھے نا. تو وہاں 30,000 ہیں، لیکن یہ 30,000 سارے قتل فوجی نہیں تھے، قتل کرنے نہیں آئے تھے. بھائی حر کے ساتھ 1,000 کا لشکر آیا، شمر کے ساتھ 4,000 کا آیا، عمر ابن سعد کے ساتھ 3,000 کا آیا، فلاں کے ساتھ شمر بن ذل جوشن کے ساتھ 5,000 کا لشکر آیا. اس طرح ٹولیوں میں یہ آئے تھے. جو لڑنے والی فوج تھی نا جو بھیجی گئی تھی، وہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ 12-13,000 14,000. باقی کیا تھے؟ میڈیا کوریج. کربلا کی میڈیا کوریج کرنے آئے تھے. حاکم وقت کا میڈیا، حاکم وقت کا میڈیا. تو بعد میں کیا میڈیا کس کے ہاتھ میں رہا؟ کس کے ہاتھ میں؟ معذرت کے ساتھ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں حقائق بتا رہا ہوں. راوی کی انویسٹیگیشن مکتب تشیع میں یہ ہے، سامنے امام باقر کے شاگرد بیٹھا ہے، ایک حدیث ہم تک آ رہی ہے، دیکھیں مکتب تشیع کی خوبصورتی. سامنے جو بیٹھا ہے نا، اس کا ایک کان خراب تھا. توجہ سنیے گا، ایک کان خراب تھا، دائیں کان سے آواز کم آتی تھی، بائیں سے بالکل کلیئر تھی. اب ان سے جب حدیث آتی ہے نا، تو ہمارے محققین، علماء، مراجع، فقہاء، عرفاء، محدثین، تحقیق کرنے والے، ریسرچ کرنے والے، اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سب غیر ملکی ہیں، کیونکہ یہاں ہمارے پاس تو بڑے کم ملتے ہیں. بہرحال محققین، عرفاء کیا کرتے ہیں؟ اب جیسی حدیث آتی ہے ان سے تو چیک پتہ کیا کیا جاتا ہے؟ کس کان کے رخ سے امام باقر کی طرف بیٹھے تھے، کون سا رخ تھا، دایاں یا بایاں. اگر بائیں سے تھا تو یہ کان ذرا صحیح تھا، اب تھوڑا روایت کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر دائیں سے تھے تو آواز ہی کم آتی تھی. ابھی جیسے مثال کے طور پہ آپ مجلس میں بولوں کچھ، ساؤنڈ کی وجہ سے آپ سن کے کچھ چلے جائیں. اس لیے تو مولا نہج البلاغہ میں فرماتے راویوں کی بھی اقسام ہیں. کچھ راوی ناسخ کے وقت موجود تھے، منسوخ کے وقت غائب تھے. جب حکم آیا تو موجود تھے، جب منسوخ ہو گیا تو تھے نہیں. اس لیے عزیزان محترم توجہ سنیے گا، مکتب تشیع کی خوبصورتی میں یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہر چیز ہمارے ہاں ایک خوبصورت انداز سے موجود ہے. مکتب تشیع اگر سمجھنا ہے، مجھ جیسے لوگوں کی کرداروں سے سمجھ نہیں آئے گا، مجھ جیسے لوگوں کی باتوں سے سمجھ نہیں آئے گا، مجھ جیسے لوگوں کے افکار سے، مجھ جیسے لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے طور طریقوں سے سمجھ نہیں آئے گا. تشیع حقیقی اگر سمجھنا ہے، صادق آل محمد کی تعلیمات سے سمجھ آتا ہے، اصل وہاں سے سمجھ آتا ہے. کوثر اللہ نے عطا کیا ہے نبی کو. وائی کوثر؟ واٹ از کوثر؟ کوثر خیر کثیر. کس چیز کا خیر کثیر دیا ہے اللہ نے؟ کس چیز کا خیر کثیر؟ شجرہ بھی کثیر ہوگا، علم بھی کثیر ہوگا، حکمت بھی کثیر ہوگی، دانائی بھی کثیر ہوگی، فصاحت بھی کثیر ہوگی، بلاغت بھی کثیر ہوگی، شجاعت بھی کثیر ہوگی، عصمت بھی کثیر ہوگی، دانائی بھی کثیر ہوگی. اور اسی شجرے کے اندر علم اتنا کثیر ہوگا کہ صادق آل محمد پیدا ہوگا. علم اتنا کثیر ہوگا کہ موسیٰ کاظم جیسے فرزندان زہرا پیدا ہوگا. تو بس عزیزان محترم، کوثر اور تکاثر میں فرق کیا ہے؟ کوثر دین کے لیے نکلتے ہیں، تکاثر نہیں. تکاثر دین سے لیتے ہیں، کوثر دین پہ لگاتے ہیں. اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا، میں بس ایک واقعہ بیان کر کے آج مصائب کی جانب آ رہا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا میں کل انشاءاللہ اور بیان کروں گا، تو مجھے سنیے گا. ایک چیز یاد رکھیے گا، دین پر لگانا، لیکن یہ ہم ججمنٹ کر لیں کب کہاں کیا لگانا ہے، یہ ضرور ہمیں سینس ہونا چاہیے. اگر سینس نہیں ہوا، قرآن کریم کہہ رہا ہے عمل صالح کرو. عمل صالح یہ ہے کہ آپ کو کب کہاں کیا کرنا ہے، یہ ججمنٹ کریں. ہر نیک عمل صالح نہیں ہے.
مگر صالح عمل نیک ضرور ہونا چاہیے. اب توجہ سنیے گا. اب مثال کے طور پہ اگر کسی کو ضرورت ہے روٹی کی، فرض کریں کسی کے گھر میں فاقے ہیں، آپ لے جا کے اسے نہج البلاغہ دے دیں، قرآن دے دیں، صحیفہ سجادیہ دے دیں. میں نے کوئی برا کام کیا ہے؟ غلط کام کیا ہے؟ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، دنیا کی بہترین کتابیں دی ہیں. میں نے نیک کام کیا ہے، صالح عمل نہیں کیا. کیونکہ صالح یہ ہے کہ اس کو نیڈ کیا ہے. گھر میں فاقے ہیں، میں کتاب دے دوں، وہ پڑھے گا. بھوک کے اندر ہمیں سمجھ آتی ہے، جب روزہ ہو تو قرآن بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. کہتے ہیں مولانا درس چھوٹا کریں افطار کے بعد. افطار سے پہلے کہتے ہیں درس کم کریں، ابھی بھوکے ہیں سمجھ نہیں آ رہا. افطار کے بعد کہتے ہیں اب اونگیں آ رہی ہیں زیادہ کھا لی. وہ رمضان میں ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ اسے توجہ سنیے گا. نیڈ کیا ہے؟ عمل صالح یعنی نیڈ کیا ہے. بھائی کیا چاہیے اسے؟ روٹی کی ضرورت تھی، ہم نے کتاب دے دی. اور اسی طرح کتاب کی ضرورت تھی، روٹی پہ روٹی دیے جا رہے ہیں. یہ بھی عمل صالح نہیں ہے. نیڈ کیا ہے؟ نیڈ کیا ہے؟ کب کہاں دین کو کیا چاہیے؟ کب دین کو آپ کا مال چاہیے؟ کب دین کو آپ کا وجود چاہیے؟ کب دین کو آپ کی ایبلٹیز چاہیے؟ کب دین کو آپ کی صلاحیتیں چاہیے؟ اور کب دین کو آپ کی اولاد چاہیے؟ یہ ججمنٹ کرو. جب 61 ہجری امام حسین کربلا جا رہے تھے نا، وہ کردار موجود ہے نا، عبید اللہ ابن حر جوفی، میں نے پڑھا ہے محرم میں. عبید اللہ ابن حر امام سے ملاقات ہوئی، کوفہ کا رہنے والا تھا. امام نے کہا تم ہمارے ساتھ چلو. کہتا مولا میں نہیں آ سکتا، موت سے ڈر لگتا ہے. امام حسین کو کہہ رہا ہے میں موت سے ڈرتا ہوں. کردار موجود ہے، کوفہ کا رہنے والا تھا اور کوئی بے دین نہیں تھا، دیندار آدمی تھا. میں انشاءاللہ کل وضاحت کروں گا دیندار کی اور مذہبی کی. مذہبی اور ہوتا ہے، دیندار اور ہوتا ہے. دین اور مذہب میں بڑا فرق ہے. ابھی ہم نے ایک ہی زمرے میں سب کچھ ڈال دیا ہے. ہم سب مذہبی ہیں. دیندار تو ڈھونڈنے سے شاید مل جائے. دیندار اور چیز ہے، مذہبی اور چیز ہے. میں انشاءاللہ کل مذہب اور دین کی وضاحت کروں گا اگر اللہ نے زندگی دی. بس توجہ سنیے گا. کیا کہتا ہے یہ امام حسین کو؟ بڑا دیندار آدمی تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، تہجد گزار تھا، سب کچھ تھا. امام حسین کو کہتا ہے دیکھیں مولا میں تو نہیں آ سکتا، میرا گھوڑا لے جائیں اور میری تلوار لے جائیں. پھر اس نے فضائل بھی بتایا. کہنے لگا یہ میرے پاس جو گھوڑا ہے نا، یہ اتنا زبردست ہے کہ اس پر بیٹھ کے جب میں نے دشمن کا پیچھا کیا، دشمن بچ نہیں سکا. اور کسی جنگ سے اگر اس پہ بیٹھ کے میں بھاگا ہوں تو دشمن میرا پیچھا نہیں کر پایا، پکڑ نہیں سکا. تو یہ بھی بھاگا تھا جنگوں سے. اس نے بتا دیا امام حسین کو. عبید اللہ ابن حر نام ہے اس کا، تاریخ میں موجود ہے. امام جب کربلا کی جانب جا رہے، رک گیا امام سے کہا. امام نے کہا تو ہمارے ساتھ آؤ گے اس مشن میں. امام نے اپنا مشن بتایا، ویژن بتایا. امام نے اپنا سارا بتایا کہ دیکھو میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں، میں مار دیا جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا. امام حسین کو کہتا ہے میں آتا ضرور، مجھے موت سے ڈر لگتا. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں یہ میرا گھوڑا اور تلوار لے جائیں. امام حسین کے بڑے عبرتناک جملے ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں. امام نے کہا ہم گمراہوں کا مال اللہ کی راہ میں قبول نہیں کرتے. زہرا کی گود میں پلا ہے حسین. ہم گمراہوں کا مال اللہ کی راہ میں نہیں لیتے. اور یہ گمراہ تھا. اچھا اس کے پاس حرام مال نہیں تھا، حلال تھا. حلال بھی حسین نہیں لے رہے. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اہم نقطہ. حلال بھی نہیں لے رہے. حرام تو چلے، حرام تو امام لیں گے ہی نہیں نا. حلال بھی نہیں لے رہے. وائے؟ امام نے بتا دیا کہ سن، امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں ابھی دین کو تیرے مال کی نہیں، تیرے وجود کی ضرورت ہے. جہاں دین کو مال کی ضرورت ہے وہاں مال، جہاں دین کی وجود کی ضرورت ہے وہاں وجود. کیا دے سکتے ہو آپ، کب کہاں کیا دینا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہی عمل صالح ہے. یہی عمل صالح ہے. یہ ججمنٹ کرو کب کہاں کیا دینا ہے. عمل صالح. عمل صالح کے لیے جب تم عمل صالح کر لو گے تو تم کوثر کے دائرے میں آ جاؤ. اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ. پھر تم شجرہ طیبہ میں آؤ گے. کب کہاں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ابھی 10 دن ہوئے ہیں رسول کو گئے ہوئے. فدق حکومت نے لیا، سیدہ نے قدم اٹھایا، مسجد میں گئی، جا کے خطبہ دیتی ہے من عمل صالحا. یہ ہے عمل صالح. اگر سیدہ اس وقت قدم نہ اٹھاتی ولایت کی بات دب کے رہ جاتی. اس وقت منافقوں کے چہرے سے اگر نقاب نہ اتارتی آج ہم بھی رضی اللہ کہہ رہے ہوتے. سیدہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، فاطمہ زہرا کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اتار دیا منافقین کے چہرے سے نقاب. کابل احبار بھی کھڑا تھا،
دیگر بڑے بڑے منافقین کھڑے تھے، سیدہ نے جا کے ان کو خطبہ دے کے اسلام پڑھایا اور بتایا کہ وہ گھرانہ جہاں سے اسلام پھوٹ کے نکلتا ہے وہ تمہارا نہیں، میرا گھرانہ، انا معدن الرسالہ، یہاں سے نکلا ہے اسلام، تم بتاؤ گے اسلام۔ پھر اسلام کی ایسی خوبصورت تفسیر کی، سیدہ نے جا کے یہ نہیں بتایا کہ نماز پڑھو تمہیں حوریں ملیں گی، روزہ رکھو تمہاری جنت میں نہر، فلاں رکھو، حج کرو، یہ سیدہ نے لاجک بتائی، حکمت بتائی۔ اے مسلمانوں، نماز تمہارے وجود سے تکبر کو مٹانے کے لیے، اگر تکبر ہے تو تو نماز نہیں پڑھ رہا۔ کیا کر رہا ہوں؟ مشغلہ، کچھ اچھے مشغلے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں۔ عبادت بھی ایک مشغلہ بن جاتی ہے، کب؟ جب اس کے اندر سے روح نکل جائے، روح عبادت نکل گئی، عبادت مشغلہ ہے۔ روٹین پہ ہم لگے ہوئے ہیں، آٹو پہ، جیسے یہ آٹو بٹن ہوتے ہیں نا، آٹو پہ لگا دو کسی کو، وہ روز لگا ہوا، روز اٹھتا ہے، روز فجر میں بھی اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑتا مولانا میں، بڑی اچھی بات۔ ایک دن ایک جوان تہجد بھی نہیں چھوڑتا تھا، سو رہا تھا، ایک دن اس کی آنکھ نہیں کھلی، آ کر کسی بزرگ نے اسے جگایا، جھنجھوڑ دیا، وہ اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ ارے پھر وہ پریشان ہوا، آج اس نے شکریہ ادا کیا کہ سرکار آپ کا بڑا شکریہ، اگر آپ نہیں آتے تو میری آج فجر قضا ہو جاتی۔ کہا کہ ذرا اپنا تعارف بھی کرا دیں، جب ہوش میں آیا کہ پہلے شکریہ ادا کیا، پھر اپنا تعارف بھی کرا دیں، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے، اس نے کہا شیطان مجھے جگانے آیا، وہ بھی نماز کے لیے؟ ہنسنے لگا، پریشان ہوا، کہتا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان کے اچھے کاموں میں بھی شیطانت ہوتی ہے، اس لیے جب شیطان اچھے کام کرے تو سمجھ جانا پیچھے کوئی بڑی سازش ہے، شیطان کے اچھے کاموں میں بھی شیطانت ہے۔ مولا علی کو آ کے کیا کہتا ہے؟ 12,000 پیادے ہیں میرے پاس، کہو تو مدینہ میں بھر دوں، نام تاریخ میں آپ ڈھونڈ لیے گا، پڑھیں تو مسئلہ، نہ پڑھیں تو مسئلہ، جا کے ڈھونڈ لے گا تاریخ میں، نام موجود ہے۔ کہتا ہے 12,000 پیادے، آپ کا حق ہے ولایت، صحیح کہہ رہا تھا، مگر شیطان کے کام میں پیچھے شیطانت تھی۔ امام نے کہا سب سے پہلے یہ بتا تو مسلمان کب ہوا؟ تجھے کب سے درد ہو گیا ہمارا؟ تو مسلمان ہے، بھاگ یہاں سے، بھگا دیا امام نے۔ اب تو یہ سنیں، شیطان نے جب اس کو جگایا، یہ جوان کہنے لگا بھائی تم مجھے جگا رہے، تم تو شیطان ہو، تمہارا کام بہکانا ہے یا عبادت پہ لگانا ہے؟ کہنے لگا نہیں، آج میں تجھے جگانے آیا ہوں، کہا کہ اب مجھے بتا دو مقصد کیا ہے؟ پھر شیطان ہنسنے لگا، اس نے کہا کہ ہاں میرا مقصد یہ تھا کہ تو روزانہ فجر پڑھ کے تیرے اندر تکبر آتا تھا کہ مجھ جیسا نمازی کون ہے، یہ تو سب بیکار لوگ ہیں، سو رہے ہیں، پڑے ہوئے سو رہے ہیں، نکھٹو نکمے، اللہ سے دور لوگ، میں ہوں اللہ کا عاشق، میں ہوں، یہ دل میں آتا تھا۔ آج وہ تیرا تکبر ٹوٹنے والا تھا، میں نے تجھے جگا کے تکبر برقرار رکھا۔ زہرا کہہ رہی ہے نماز پڑھو مومنو، تکبر نہیں، اللہ کی زمین پہ اکڑ کے نہیں چلو، جانا اسی زمین کے نیچے ہے۔ اتنا عالی شان خطبہ دیا، انشاءاللہ میں اللہ نے زندگی دی، کل آپ کی خدمت میں پورا خطبے کا ایک حصہ پڑھوں گا، باقاعدہ بیان کروں گا انشاءاللہ، اس کی تفسیر تشریح۔ نماز برائی سے روکنے کے لیے، نماز تکبر خاک میں ملانے کے لیے، روزہ تمہارے وجود میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے، زکوٰۃ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے ہے، حج مسلمانوں کی طاقت کے لیے ہے، حج صنم کدوں کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں ہے، حج مسلمانوں کو طاقت کے لیے ہے۔ پھر زہرا بیان کرتی رہی، کس کو بتا رہی ہے؟ اے جناب سیدہ، آپ کے سامنے تو دیندار لوگ کھڑے تھے، کافر تھوڑی تھے، وہ صحابہ تھے، ان دینداروں کو بی بی دین پڑھا رہی تھی، کیونکہ مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ میں آج جملہ دے کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ کل وضاحت آئندہ مجالس میں کروں گا۔ دین کو نقصان سب سے زیادہ کس نے دیا؟ 1400 سالہ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، آج تک 2 نومبر 2025 آج تک، آج کا دن گزر گیا، 10 بج گئے رات کے، آج تک دین کو سب سے زیادہ نقصان دینداروں نے دیا، بے دینوں نے نہیں دیا۔ بے دین کو سروکار ہی نہیں ہے دین سے، بے دین کیوں دے گا دین کو؟ اس کو سروکار ہی نہیں ہے، دینداروں نے دیا۔ کل انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ مذہبی ہیں ہم یا دیندار ہیں۔ ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پہ مذہبی تھے، دیندار نہیں تھے۔ جو دیندار ہو جائے پھر وہ کوثر بن جاتا، کوثر کے دائرے میں آتا، اور یہ کوثر نکل کے دین بچاتے ہیں، اور ایسا دین بچاتے ہیں
کہ جب 28 رجب کو مدینہ سے حسین نکلتے ہیں، کتنے آئے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، کتنے آتے ہیں بتائیں مجھے کتنے آتے ہیں؟ پورا مدینہ سائلنٹ، پورا مکہ سائلنٹ، بصرہ خاموش، مدائن خاموش، یمن خاموش. کردار کوثر نکلتے ہیں اللہ کے دین کو بچانے. کردار کوثر نکلتے ہیں. اور جب کردار کوثر اللہ کے دین کو بچانے نکلتے ہیں، ایک بی بی آ کے کہتی ہے بھیا میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، بھیا میں بھی تو جانا چاہتی ہوں. حسین کہتے ہیں جاؤ اپنے شوہر سے اجازت لے لو. آ کر کہتی ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار سے، دیکھو آپ روکیں گے تو نہیں جاؤں گی، شرعی طور پہ تو آپ حکم دیں گے تو نہیں جاؤں گی، مگر ایک چیز یاد رکھنا، اگر زینب رک گئی مدینہ میں تو حسین کے بغیر مر جائے گی. اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، یہ ہے کوثر، کوثر کی گود میں پلنے والی کوثر. مفہوم زہرا ہے فقط، باقی سب نیچے مصداق کوثر ہیں. درجے کے اعتبار سے بھی مصداق ہوتا ہے. زینب پتہ کیسے تیار ہوئی ہیں؟ کیسے تیار ہوئی علی کی بیٹی؟ بھئی جب آنکھ کھولی مدینہ میں دروازہ جلتے ہوئے گھر پہ دیکھا. سنیں بی بی کے مسائب، ام المصائب کہا جاتا ہے نا، ام المصائب. عزاداروں میں مختصر مسائب پڑھوں گا معذرت کے ساتھ وقت کی تنگی کی وجہ سے، بہت مختصر مسائب پڑھوں گا. گریہ ایسے کرنا جیسے حق بنتا ہے. عاشورہ کی طرح منانے ہیں یہ ایام، عاشورہ کی طرح منانے، کیونکہ حق بنتا ہے نا. جس ماں پہ رونے آئے ہو نا، یہ ماں بھی تو عصر عاشور کربلا پہنچ گئی تھی. کربلا گئی تھی یا نہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کل بھی روایت پڑھی تھی، آج بھی سننا. امام صادق فرماتے ہیں میرے جد پہ بلند آواز سے رویا کرو، سیدہ آپ کا گریہ قبول کرے، پیغمبر اکرم یہ گریہ قبول کریں. روتے ہوئے اپنی شرعی حاجات کو بھی طلب کرنا. زہرا کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دو گے، اللہ قبول کرتا ہے. الہی زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. ہاں عزادارو، جب علی کی بیٹی نے آنکھ کھولی، کبھی دروازہ جل رہا ہے، دروازہ ماں کے اوپر گرتے ہوئے دیکھتی ہے. پھر باپ کا سر مسجد کوفہ میں زخمی دیکھتی ہے. پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ تشتری میں جب قے کرتے ہیں نا حسن ابن علی، اجرکم اللہ. شاید میں زیادہ طویل مسائب نہ پڑھ سکوں، لیکن گریے کا حق ادا کر دینا عزادارو جیسے حق بنتا. تشتری میں کیا آ جاتا ہے؟ جیسے ہی حسن ابن علی قہ کرتے ہیں نا، حسین یہ منظر دیکھ رہے ہیں، جگر کے ٹکڑے زہر کے ساتھ کٹ کٹ کے نکل کے باہر. زینب کو خبر ہوئی، زینب گھر میں آنے لگی. حسن کہتے ہیں بھیا حسین یہ تشتری لے جاؤ، زینب نہ دیکھ لے. میں کہوں گا مولا زینب کا اتنا خیال ہے؟ اجرکم مولا زینب کا اتنا خیال؟ 70 قدم کے فاصلے سے جب کھڑی ہوگی اور کہے گی اے سرزمین کربلا مجھے میرا بھائی نظر نہیں آتا، اور سرزمین کربلا بلند ہوگی، اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے تو کیا دیکھے گی؟ شمر خنجر کو لہراتا آ رہا ہوگا. حسین کی پشت پہ اپنا نجس گھٹنا رکھے گا اور زینب مدینہ رخ کر کے کہے گی یا رسول اللہ، یا زہرا ماتم کرنا، ماتم کرنا. یا حبیب اللہ، سنے ہیں نا عصر عاشور زینب کے جملے، یا حبیب اللہ شمر نے عرش خدا پہ پاؤں رکھ دیا. علی کی بیٹی نے چلا کے کہا تھا یا حبیب اللہ، اے نبی خدا. اجرکم اللہ. بس آخری جملے سن لینا، ایک روایت سن لینا، جناب سیدہ سے مربوط ہے اس لیے یہ روایت پڑھ رہا ہوں. سنو عزادارو، ام المصائب نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا. دیکھو کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، یہ کوثر کی گود میں پلنے والی کوثر ہے. اس نے سنبھالا سب کچھ، ماں کے ویژن کو، ماں کے مشن کو سنبھالا، آگے بڑھی ہے ماں کے مقصد کو لے کے. ہاں عزادارو سنو، جب بازار میں چل رہی تھی نا علی کی بیٹی، آپ سن کے رو رہے ہو، میں سن کے روتا ہوں، لیکن روایت کے اندر ایک جملہ ایسا ہے، سید سجاد کا سب سے بڑا امتحان پتہ ہے کہاں تھا؟ سننا عزادارو، ماتم کرنا، ماتم کرنا، اب سینوں پہ ہاتھ مارنا. امام صادق کہتے ہیں بلند آواز سے گریہ کرو. اولاد والے بیٹھے ہو، اللہ آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ سلامت رکھے. بس ہو گئی گفتگو تمام. ایک روایت سن لینا، سید سجاد بازار میں چل رہے تھے، علی کی بیٹی ساتھ ساتھ ہے مگر دلاسا دے رہی ہے
کیونکہ حسین نے شب عاشور کہا تھا بہن سجاد کا سہارا بننا ہے، سید سجاد کو بھی سنبھالنا ہے، سکینہ کو بھی سنبھالنا ہے، میرے مقصد کو بھی سنبھالنا ہے، سب کو لے کے چلی ہے علی کی بیٹی، ہمارا سلام بنت علی پر۔ بس آخری چند جملے سنو، سید سجاد جب چل رہے تھے نا، بڑا عجیب جملہ لکھا ہے مقتل میں، پاؤں تلے زمین نکل جائے، غیرت مند کا جگر پھٹ جائے اگر یہ جملہ صحیح سے اپنے اندر محسوس کرے۔ سنو گے، راوی کہتا ہے سید سجاد پہ بڑا عجیب مرحلہ تھا، اجرکم اللہ۔ آخری جملے سنو، ماتم کرنا، رضا کے دن ہے، رونے کے دن ہے، عاشور سے کم نہیں ہے، عاشور کی طرح ہی منانا ہے۔ راوی کہتا ہے سید سجاد چل رہے تھے، چلتے چلتے سنو گے کیا تھا، کہتا ہے سجاد اتنا مجبور تھا، سجاد اتنا غریب تھا، سجاد اتنا مظلوم تھا کہ سر اٹھا نہیں سکتا تھا۔ پوچھا گیا بھائی کیوں سجاد سر نہیں اٹھا سکتے تھے؟ عزادارو سننا، غیرت مند عزادارو، ماتم کرنا۔ آخری جملے میں اسی پہ بس مصائب تمام کر دوں گا، ماتم کرنا۔ آخری جملے سننا، کہ سجاد سر اٹھا نہیں سکتا تھا، کہ وجہ کیا تھی، کیوں کیا ہوا تھا؟ کہ سجاد کے آگے بھی سر تھے۔ اجرکم اللہ، یا زہرا، یا غریب زہرا۔ آخری جملے سننا، کہتا ہے راوی سجاد جب سر اٹھاتے تھے نا تو آگے بھی سر تھے، پیچھے بھی سر تھے۔ سجاد جب آگے دیکھے تو سر چل رہے تھے، پیچھے گردن گھمائے تو سر چل رہے تھے، بس فرق اتنا تھا۔ اے غیور عزادارو، اللہ تمہاری غیرتوں کا سلامت رکھے، تمہاری غیرتیں سلامت رہیں گی تو عورتوں کا پردہ سلامت رہے گا۔ ماتم کرنا۔ آخری جملے سننا، کہتا ہے آگے سر اٹھائے سجاد تو سر تھے، پیچھے گردن گھمائے تو سر تھے۔ کہا وجہ کیا تھی، مسئلہ کیا تھا؟ کہ مسئلہ یہ تھا جب سر آگے دیکھتا تھا سجاد تو کٹے ہوئے سر تھے، پیچھے گردن گھمائے تو کھلے ہوئے سر تھے۔ پیچھے گردن کرے تو کھلے ہوئے سر تھے۔ شام کا زندان آیا، سنو گے فاطمہ کہاں کہاں تھی، سیدہ کہاں تھی؟ اجرکم اللہ، بس سن لینا، دو جملے سن لینا، ماتم کرنا۔ شام کا زندان ہے، قید خانے کی روایت سنی ہے نا بہت، ایک روایت اور سن لینا جو مقتل میں لکھی ہے، مقاتل میں لکھی ہے۔ شام کا زندان ہے، دربان آ کے کہتا ہے سید سجاد جا کر اپنی بیبیوں کو کہو کہ رات کو نکل کے باہر سڑک پہ گریہ مت کیا کریں۔ شام کا زندان ہے، عزادارو سننا، بڑی عجیب روایت ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ اے دربان یہ بتا، دربان تو تو بند کرتا ہے نا، زندان تو تو بند کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں میں بند کرتا ہوں۔ کہا کوئی قیدی زندان سے باہر ہوتا ہے؟ کہا نہیں ہوتا۔ کہا تو تالا تو لگاتا ہے نا؟ کہا میں لگاتا ہوں۔ کہا پھر کیسے کہہ سکتا ہے کہ باہر کوئی بی بی نکل کے شاہراہ پہ بیٹھ کے گریہ کرتی ہے؟ اجرکم اللہ، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ کہا تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا لباس بالکل ایسا ہے جیسے تمہاری بیبیوں کا ہے۔ کہا گریہ بالکل ایسا ہے جیسے تیری بیبیوں کا ہے۔ کہا آواز بالکل ایسی ہے جیسے تیری بیبیوں کی ہے۔ اے غیرت مند عزادارو کیا سن رہے ہو؟ بس آخری جملے سننا۔ سجاد کہنے لگے آج رات تو مجھے لے کے چلنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس رات وہ آیا، دربان آیا، روایت سنو، شام کی روایت ہے، دربان آیا، آ کر کہنے لگا اے سید سجاد، اے سید سجاد چلو میں تمہیں دکھاؤں کوئی عورت ہے شہراہ پہ بیٹھ کے گریہ کرتی ہے۔ سید سجاد نے کہا میں اپنی پھوپھی زینب کو بھی لینا چاہتا ہوں۔ زینب کبریٰ کو بلایا گیا، سجاد اور زینب اس شہراہ کے اوپر گئے، زندان سے باہر گئے۔ سنو گے عزادارو، آخری جملے سنو۔ جب زندان کے باہر اس شہراہ پہ پہنچے نا تو دیکھا کوئی بی بی ہے، سر جھکا کے بیٹھی ہے اور کہتی ہے ہائے غریب حسین، ہائے پیاسا حسین۔ زینب نے کہا اے بی بی میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، عالم غربت میں آ کے تو میرے حسین کو روتی ہے، تو گریہ کرتی ہے، تو دلاسا دیتی ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ فاطمہ نے سر اٹھایا، آ میری بیٹی میرے گلے لگ جا، میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، جب حسین ذبح ہوا میں ساتھ تھی، جب بازار میں تو تھی میں ساتھ تھی، جب زندان میں تو آئی میں ساتھ تھی، اب تیرے ساتھ قید کی صعوبتیں جھیل
جھیل رہی ہوں، میں فاطمہ زہرا اپنی پسلیوں کا درد السلام علیک یا فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا شریکۃ الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ پروردگارہ حاضرین کی تمام شرعی حاجات کو مستجاب فرما، ہم سب کی شرعی حاجات کو مستجاب فرما، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، شرکائے مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمیں حقیقتاً حضرت سیدہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جناب سیدہ کے مقصد کو سمجھنے کی، اس کو عمل کرنے کی اور پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان سے خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، پروردگارہ ظالمین کو نابود فرما، مظلومین کو کامیابی عطا فرما، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔